اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے صحیح بخاری، اس میں کتاب الوضو، چلو بھر کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا، اس طرح کہ پانی کا ایک چلو لے کر اسے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک اور چلو پانی لیا، ہاتھ مل کر اس سے منہ دھویا، پھر ایک چلو پانی سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک اور چلو پانی لیا اور اسے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، اس کے بعد ایک چلو پانی اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرا چلو پانی لے کر اپنا بایاں پاؤں دھویا۔ اس کے بعد کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ ہر کام کے وقت بسم اللہ کہنا، حتیٰ کہ جماع کے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے۔ پھر ان دونوں کو اگر کوئی اولاد نصیب ہو تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو فرماتے، اے اللہ میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابن عروہ نے اس حدیث کی شعبہ سے بیان کی ہے۔ یہ روایت جاتے ہیں، روایت کو بتاتے ہیں کہ کس سے کہاں تک جاتی ہے۔ اس دعا کا دوسرا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ نے باہر نکل کر پوچھا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ بیٹھا جائے، الا یہ کہ کوئی عمارت ہو جیسے دیوار وغیرہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پشت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ قبلے کی طرف منہ یا پشت کر کے قضائے حاجت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ مسئلہ سلف صالحین سے مختلف طرح چلا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ جواز اور عدم جواز کے دلائل کا بظاہر متعارف ہونا ہے۔ جہاں تک کھلی فضا میں قضائے حاجت کا تعلق ہے تو اس صورت میں بلا اتفاق منہ اور پشت کرنا دونوں ممنوع ہیں۔ تاہم اگر قضائے حاجت کرنے والا کسی عمارت وغیرہ میں ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ علماء کی اس بارے میں درج ذیل 4 آراء ہیں۔ منہ اور پشت دونوں ممنوع ہیں، خواہ صحرا ہو یا عمارت۔ ان کی دلیل ابو ایوب انصاری کی مندرجہ جو اوپر روایت ہے اس سے ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں۔ کھلی فضا اور عمارت میں قبلے کی طرف منہ اور پشت کرنا دونوں امر جائز ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ناسخ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث منسوخ ہے، اور بعض نے اس کے برعکس بھی کہا۔ قبلہ رخ منہ کرنا صحرا اور عمارت دونوں میں منع ہے، البتہ عمارت میں پشت کی جا سکتی ہے۔ اس موقف کی دلیل بھی حدیث ابن عمر ہے۔ ان حضرات کے نزدیک کیونکہ حدیث ابن عمر میں کعبے کی طرف صرف پشت کرنے کا ذکر ہے، اس لیے پشت کرنا عمارت میں جائز ہے۔ کھلی فضا میں قبلے کی طرف منہ اور پشت کرنا دونوں ممنوع ہے اور عمارات وغیرہ میں دونوں کا جواز ہے، البتہ بچنا افضل ہے۔ ان کی دلیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئندہ حدیث اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابی داؤد وغیرہ میں اس حدیث ہے، جن میں عمارات میں استقبال اور استدبار دونوں کا جواز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ باب سے معلوم ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہی چوتھا موقف راجح ہے۔ اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرو،
حالانکہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے 2 کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واسع بن حبان سے کہا، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی زمین سے چمٹ کر۔ واسع نے کہا، واللہ میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ مالک کہتے ہیں ابن عمر اس سے وہ شخص مراد لیتے ہیں جو نماز پڑھے اور زمین سے اونچا نہ ہو، سجدہ اس طرح کرے کہ زمین سے لگا رہے۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسع بن حبان کو تنبیہ کے طور پر جو بات کہی، اس کا مفہوم کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے حضرت واسع بن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں نماز پڑھی، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ انہیں شک گزرا کہ واسع زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرتے ہیں، اور شاید یہ ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پورے طور پر سجدہ کرنے سے عضو مستور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب واسع بن حبان نماز سے فارغ ہو کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے پہلے مرفوع حدیث بیان کر کے ان لوگوں کو تردید کی جو عمارت میں بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ بعد ازاں سے پوچھا، شاید تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جن کا یہ موقف ہے، اور شاید اسی وجہ سے تم سجدہ بھی اس انداز سے کرتے ہو۔ اس پر واسع بن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ایسے سجدہ کیا ہو، شاید لاشعوری طور پر ایسا ہو گیا ہو، تاہم میرا یہ موقف نہیں۔ مذکورہ حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گھر میں بنائے گئے بیت الخلاء میں قضائے حاجت درست ہے، کیونکہ اس میں پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ نجاست سے بھی بود بھی ہے، اور زمین سے متصل بیٹھ کر پیشاب کریں تو اس کے چینٹوں سے بدن اور کپڑے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ بیت الخلاء میں پردے کے ساتھ اس خطرے کا سدباب بھی ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔